نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا، بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا، جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا، کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، اب زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے ہیں نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا، سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا۔ شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا، یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے، یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ۔ یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر بھی چوکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو۔
میدان والے کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا سب بات میں بتاؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے, کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا, سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے, تو یہ تو غلام ہے, آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان. جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا. جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر, یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا, پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. حضرت عمر امیر المومنین, ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی, رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے, بیس بدلتے تھے, اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے, گاؤں کا, دیہات کا, گلیوں کا. کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا, کوئی مسکین ہوگا, کوئی یتیم ہوگا, کوئی بیوہ ہوگی, کوئی لاچار ہوگا, کوئی مجبور ہوگا, میرے تک نہیں پہنچا ہوگا, میں امیر المومنین ہوں, مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں. حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے, رات کو تہجد کا وقت تھا. حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے, گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے, آواز بہت پیاری ہوگی. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے, 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے, لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے إن عذاب ربك لواقع, اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما له من دافع, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی, جانتے تھے, عربی جانتے تھے, وہیں بیٹھ گئے. اب معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے, فجر کی اذان ہو رہی ہے, حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے, اور ایک ہی بات کہہ رہے, اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی, امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو. امیر المومنین وہی ہے. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع, سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے, لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر. یہ رو رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں, لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا, وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا, ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی سنتیں باقی ہے, آپ کو امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا, بیٹا کیا کروں؟ جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا, عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے, ابا کی گود میں سر رکھا, کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے, آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو, یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں, آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں نا, نشہ کرتے ہیں نا. کسی کو بیڑی کی عادت, کسی کو سگریٹ کی عادت, کسی کو تمباکو کی عادت, کسی کو گٹکا ویمل کی عادت, کوئی ڈرگس لیتا ہے, کوئی پاؤڈر کھاتا ہے, کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے. کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا. ہم کیا, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو, اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا. ارے بولو نا, آنی کے نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب
تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا. اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, چاہے بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, گٹکا ہو, ڈرگس ہو, پاؤڈر ہو, MD ہو, یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں I am young, میں جوان ہوں, میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے, میرا چلنے کا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میری بائک, میں بہت ہوشیار ہوں. میرے پیارو, جس دن ایک بیماری آتی ہے نا, پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا, ہاں؟ ورنہ پہلے ہمارا جوان, آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا, وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے, لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھے, اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں, ابھی یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا, اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں سدھرتا نہیں ہے, وہ روز 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 لیتا جاتا, پھر یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ یوں ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس, اب ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی, ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے نا. تو یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کرنا, وہ کرنا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا, پھر اس کا یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیبوریٹری میں جائے گا, یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر, 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا, وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے, کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, آپریشن ہو گیا, جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو, کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی صاحب, ایک بڑا عجیب معاملہ, میں گجرات میں تھا, ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے, وہ کھا کھا کے, تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا, مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا, میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا, تمباکو کھا کے مرا, آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو, میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا, بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی کبھی بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا کچھ نہیں, اور بیچارے کو کینسر ہو گیا, ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارو, کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو, کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے, کیسا روتا ہے, آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستو, وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے, ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے, اپنے ابا کے بھی نہیں بنے, ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیارو, جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ اے پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا, یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا, یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا, یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے, بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا, کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے. بہت اچھا ہے, سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی
ضرورت نہیں ہے. کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا, ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا, کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا. ارے چاول ہم لے کر آئیں گے, ارے سالن ہم لے کر آئیں گے, ارے منڈپ ہم لگا دیں گے, لائٹ ہم لگا دیں گے. بہت اچھا ہے, مخلوق کی خدمت ہے. لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو, ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں, ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے, کوئی جو ہے وہ بتا دے نا. وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم, بھائی بڑا مالدار ہے, کہا میرا کمرہ ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے, موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے, ادھر سے بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا, پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے, کوئی تکلیف تو نہیں؟ ابا آپ کو پریشر ہے, آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے, قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا, قیامت میں گواہ رہنا. اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو, کتنا بیٹا پوچھتا ہے, بلکہ باری لگتی ہے باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا, میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا, تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی, دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو, یہ جو ہم نشہ کرتے نا, نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے, نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستو, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو, حضرت فضل بن عیاض. بولو کیا نام؟ آپ صرف فضل یاد رکھو. کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا, ہٹے بڑھتا ہوا. وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال نہیں. وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا, کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے, بڑے بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, سب بیٹھے گئے. اور جب حضرت فضل آتے تھے, سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا, اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی, آپ پڑھانا شروع کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے. ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, سامنے ایک اسٹوڈنٹ, سننا, بہت ہوشیار, بہت چالاک. اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, جس کا دماغ اچھا ہو, تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے, وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے. اور کبھی چیک کرتے تھے, تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے, اتنا اچھا. یعنی حضرت فضل کہتے کہ مجھے میرے شاگردوں میں, میرے اسٹوڈنٹ میں, مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. کہتے کہ 1 مہینہ گزرا وہ پڑھنے نہیں آیا. کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان, پڑھانے والا پریشان, ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا. لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا, حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا. سنو, برابر سننا. حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا, بائی ہاتھ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے, آخری سانس لے رہا ہے, گھر میں بیمار ہے. اور بولو, حضرت فضل کو اتنا رحم آیا, سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے, چلو نا ملنے جاوے, آج سبق نہیں ہوگا, آج ان کو ملنے جائیں گے. بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ, اور بہت ہوشیار تھا. جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے.
بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے، موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا، اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی، یاسین پڑھنے کی آواز گونجی. معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے، مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کے آخری وقت ہے، آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو، بلکہ کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو، میرے استاد حضرت فضل، میرے استاد مت پڑھو، مت پڑھو، کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا؟ کام نہیں آئے گا. کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے، اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے، کرے تو کیا کرے بھائی، ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا، دفن بھی ہوا، لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے، سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے، کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا، تو اتنا اچھا پڑھانے والا، تو اتنا اچھا سننے والا، اتنا اچھا یاد کرنے والا، تجھے کیا ہوا؟ میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم، میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا، جیلسی، لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا، کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا. یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں، کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا، ہمارے اندر جلن، جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے، بھائی گھر بنا رہا ہے، بنانے دو نا، اس کا گھر بن رہا ہے. ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور، پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا، یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ؟ کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارو؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیارو معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا، نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین، بولو آمین. کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے، ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد، کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی، کینہ، انتقام، ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا، میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی، کہ نشہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا، فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7. ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو، اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا, ڈرگز کا نشہ ہے نا, یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا, اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ایک. اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا, آپ دیکھو کیا کرے گا, یوں دیکھے گا ارے میرے موبائل میں رنگ کر, ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور فجر کی نماز گئی, کبھی ایسا ہوا, کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو. اس نے میرے دوستوں ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے, بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا, پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا, پیپ نکلتا ہوگا, پیشاب نکلتا ہوگا, وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا, پانی چاہیے. لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا, پیپ نکلا, ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا بھی, تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا, یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں, دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں, ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ دو چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا, سب گندی عادتیں ختم, سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا نا کہ ارے مولانا کو کیا معلوم ہے, ہم کو نشے کی عادت ہو گئی, اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی, اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی, وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے, دنیا بھی تیری ہوگی, آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ, بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں, قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کرے, میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا, آدھا گھنٹہ, 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, مولانا بول کر گئے, اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا, جوانی میں نہیں پڑھا, اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو, حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے, شروع کب ہوتی ہے, ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا, آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم, 2.5 پارے ختم, سورہ بقرہ مکمل. اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا, تو بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج, تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے, میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے. نہ میرے دوستو, قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا, رک رک کے پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارو, اب تو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ. اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا, آج کی رات توبہ کرو. نہیں میرے پیارو, مت کرو نشہ, مت کرو. اپنی بیوی کو دیکھو,
اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے. یہ نشہ کر کے، آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے، پھر زندگی کی سزا ہے. دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی سزا ہے. اس لیے میرے پیاروں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا، وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو. آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا، ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا. مسجد کے امام صاحب کو بڑے پیار سے کہو نا، میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے کو 5 سے 8 منٹ آپ تھوڑا سا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھا دینا. وہ 2-4 آیتیں پڑھا دے، آپ گھر جا کے اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو. آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو میرے دوستو، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر دونوں چیزوں کو تھام لو گے آباد ہوں گے، جنتی ہوں گے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور اگر یہ 2 چیز کو نہیں تھامو گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی جہنم ہوگی. تو 2 چیزوں میں نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن. نمبر 2 سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے طریقے پر آ جاؤ. ارے بولو میرے طریقے پر. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہو. کوئی نبی نہیں. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے تو میرے کو بول دو. نہیں. کوئی گھر کا ٹینشن وینشن تو نہیں؟ صبح تک فرصت ہے. ابھی مفتی انیس صاحب کو تو جب میں نے دیکھا اتنی اچھی شعر شاعری کرتے، میں نے کہا یا تو بیوی سے بہت محبت ہوگی. ہے آپ کو محبت ہے بیوی سے؟ سب کیوں اشرف ہاں ہاں کر رہا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے یہ کب سے بیوی سے ہاں 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 کرے جا رہا ہے؟ کھانے میں سمجھتا نہیں کیا کھاتا ہے، اور پھر مجھے کہتا ہے میرے کو شوگر ہو گیا. تو میں نے کہا تو کھانے پہ تو کنٹرول کر بھائی. وہ معلوم ہے نا، ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ جواب دو. ارے آپ لوگ جواب دو. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بیوی پوچھ رہی ہے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بہت ہی بولنا. یہی جواب سب کو دینا پڑے گا ورنہ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بہت. اب وہ بیچارہ بہت کام میں ہوگا تو اپنی بیوی کو کہا جا تو کچن میں جا، چائے وائے بنا، باقی میں تیرے کو بہت پیار کرتا ہوں. وہ بیوی سمجھ گئی یہ ڈھونگ کرتا ہے. پھر آئی نا میں جدو پور کی ہوں. پکا جواب چاہیے. کتنا پیار کرتے ہو میرے کو صحیح صحیح بتاؤ. اس نے کہا اللہ کی بندی بہت بہت پیار کرتا. I love you جا. وہ سمجھ گئی کہ یہ ڈھونگی کر رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ اور تھوڑے جوش میں آئی اور اگر کہنے لگی نہیں میرے کو سچا سچا بتانا پڑے گا، ہم کو 12 سال شادی کو ہو گئے، آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو، ایک دم سچی بات بتاؤ. اس نے کہا بہت پیار کرتا. لیلا مجنو کا جیسا پیار تھا نا ویسے تیرا اور میرا پیار ہے. میں مجنو اور تو بولے یہ بہت لمبی چھوڑتا ہے. بولے سچ سچ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کا جدو پور والے کا دماغ گیا کہ بار بار کوئی بھی پوچھے تو دماغ جائے گا. کہا تو بار بار پوچھتے کتنا پیار کرتے ہو. میں نے کہا نا بہت پیار کرتا ہوں. تو کہا لیکن مجھے بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. کہا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ دوسری. اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہو. دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا. اب ہنسنا آیا تھوڑا. ایسا لگا میں انسانوں میں بات کر رہا ہوں. تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو بیٹا. ابھی بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. نمبر 1 ہم کیا کریں گے؟ بولو. آواز نہیں آ رہی ہے. نمبر 1 کیا کریں گے؟ قرآن. روزانہ کتنا پڑھیں گے؟ اور نمبر 2 ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا طریقہ تمہارے پاس ہوگا. یہ 2 چیزوں کی میں اب نبی کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کھل کر بتا دوں. پورا مجمع بول دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. نہیں آواز سے بولو. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے آقا سے بڑھ کر ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں نا. تو پھر ہم نبی کو چھوڑ کے کرکٹر سے، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے کائے کو محبت کرتے ہیں؟ دیکھو یہاں بڈھا بھی داڑھی نہیں، لوکنگ ہینڈسم.
वो बुड्ढे को भी बुड्ढी बोलती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता है। देखो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, सही में वो क्रिकेट का नशा होता है, यहाँ है अजब नशा होता है। वो क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनता है ना, वही कलर की टी शर्ट यहाँ वाला जगदूपुर वाला पहनता है। उसकी टी शर्ट के पीछे जो नंबर है 101, इसकी टी शर्ट के पीछे भी नंबर है, बोलो 101। और अगर इसको कोई जगदूपुर का दोस्त, उसका नाम होगा मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उसके नाम से नहीं बुलावे और क्रिकेटर के नाम से बुलावे, इधर आ, इतना खुश होता है कि वाह मैं तो उसके जैसा हो गया। यानी सोचो इस्लामी नाम छोड़कर दूसरे नाम पर खुश हो गया। होता कि नहीं होता? और क्रिकेट खेले कौन, एडवर्टाइज कौन करे, कमावे कौन, जेब भरे कौन? हमारा जद्दूपुर वाला यहाँ बाहर बैठे बैठे उसने कैच छोड़ दिया, पकड़ लेता ना तो जीत जाते। मैंने कहा तेरा बाप पकड़ लेता जाके। भाई क्रिकेटर से मोहब्बत है, मैं मना नहीं करता, करो, एक काम करो, फोन करो, बोलो जद्दूपुर आजा। कौन करेगा फोन? जद्दूपुर आजा, आएगा, बोलो आएगा। अच्छा उसको फोन करके बोलो मत आ, डोंट कम, यू आर बिजी, तू बहुत बिजी है, तू मत आ, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे। बुलाएगा? वो मेरे और आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसकी मोहब्बत में मगरिब और ईशा की नमाज को छोड़ दिया हमने। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही में कभी कभी सोचता हूँ अशरफुल, हमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। हाँ, अगर हमको कोई बोले ना पागल, ओ मेंटल, तो हमको बहुत गुस्सा आता, मेरे को पागल बोला। लेकिन ऊपर वाला रोज हमको पागल कहता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले, खुल्लम खुल्ला पागल है। ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी, अब ये बॉलीवुड हॉलीवुड से मोहब्बत, दुनिया कितनी मिली हमको? नहीं बोलो ना, कितनी मिली दुनिया? आखिरत मिली? अल्लाह फरमाते हसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।